جب دونوں طرف خدا خوفی نہیں ہوتی ہے، میں گراس ڈسپیرٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں جنرل بات کر رہی ہوں، میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں جنرل اگر اصول پر بات کروں تو زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اگر ذرا سی بھی خدا خوفی دکھاتا ہے تو رشتہ چلتا 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 رہتا ہے۔ اس تیزی سے گزرتی ہوئی دنیا کے جہاں اتنے ایشوز ہیں، وہاں اس کا میجر ایشو یہ ہے کہ ہمارا گھر کا یونٹ، میرج مشین اس وقت جو ہے وہ اپنے ایج پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم کمیونٹیز، میں ویسٹرن ورلڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں، بیکاز دس از ناٹ آر کنسرن رائٹ ناؤ۔ اپنے گھروں کو بچائیں گے تو بنی آدم کے باقی گھروں کو بچانے کی کیپیسٹی میں ہوں گے۔ قرآن نے سوشل لائف کے اوپر اتنے احکامات کبھی سوچا ہے کیوں دیے؟ یہ سوشل لائف کے ساتھ فیملی یونٹ کی اہمیت بتانے کے لیے۔ انسان جب تک اس فیملی یونٹ کو ٹھیک نہیں کرتا، یو کانٹ پرفارم ویل آؤٹ سائڈ ان دا سوسائٹی۔ لوگ باہر چڑچڑے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ باہر بہت چڑچڑے ہیں، بہت جٹری ہیں، بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بچوں میں بہت جو ہے وہ ایک دم سے ریبیلین کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے جو والد ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ جو ورک پلیسز ہیں، جو کام کرنے کی جگہ ہیں، جو مارکیٹ پلیس ہے، جو بازار ہیں، جو آفیسز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایون اف یو ول جسٹ آبزرو دا ٹریفک آن دا روڈز، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر ایک کانسٹنٹ آپ کو جھنجھلاہٹ اور بے چینی نظر آتی ہے۔ وائی تھنگس آر گوئنگ آن دیز سائڈس؟ ایکچولی بہت سے اس کو جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بعضوں کا چیزوں کو ایکسپلین کرتے کرتے بتاتے ہیں کہ یہ جو اس وقت معاشرے کا فرسٹریشن ہے، دس از ایکچولی دا ڈپکشن آف دا فرسٹریشن آف دا یونٹ آف دا فیملی۔ یہ گھر کا فرسٹریشن ہے جو باہر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں باہر کا فرسٹریشن گھر میں آتا ہے، نو اٹس ناٹ لائک دس، اٹس آل دا وے راؤنڈ۔ آپ کے گھر کی فرسٹریشن آپ کے ساتھ بعض اوقات باہر جاتی ہے، اور پھر ہر گھر سے نکلا ہوا انسان جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ آپ کو اسی کیپیسٹی میں نظر آتا ہے۔ تو اسلام نے ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے۔ جب آپ وحی کو اس میرج مشین سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں اس میرج ریلیٹڈ سٹف سے بہت سے احکامات، بہت سی آیات، بہت سے کانسیپٹ کنیکٹ کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ درست ہوتا ہے تو انسان زندگی کے چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے بار بار گرے چاہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فیملی سپورٹ ہوتی ہے، اسپاؤس سپورٹ ہوتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی ضرورت کے وقت پر ایموشنل بینکرپسی سے بچا رہا ہوتا ہے۔ دیٹس دا پرپز آف دا فیملی ایکچولی، دیٹس دا پرپز آف دا میرج مشین ایکچولی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو وہی موٹیویشن دیتی ہے میرج کے لیے۔ جب انسان دنیا میں اچھا پروڈیوس کرتا ہے، جب انسان دنیا میں اچھی طرح سے آگے بڑھتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی آخرت کے لیے بھی اچھا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر گھر درست نہیں ہوتا تو پھر انسان سورس آف فرسٹریشن بن جاتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، پروگریس نہیں کر سکتا۔ انسان بلا وجہ وہی کو اگر اس میرج مشین میں سے نکال دیتا ہے تو ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جیسے ہی اتارا، اس اتارتے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات مینشن کر دی کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی گائیڈنس آئے اور جو اس گائیڈنس کو فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ پھر ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ سو خوف از ریلیٹڈ ٹو یور ورلڈلی لائف، یحزنون از ریلیٹڈ ٹو یور آفٹر لائف، جو کہ ڈیتھ کے بعد آتی ہے۔ جب انسان وہی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیلنس وے میں دنیا اور آخرت پر محنت کر سکتے ہیں۔ اینڈ دس از دا کنیکشن جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ سب نے اس وقت اپنی اولادوں کو یہ کانسیپٹ دینا ہے کہ میرج مشین سے آپ وہی کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ نے شادی کا انسٹیٹیوشن رن کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک سٹیپ پر پیچھے مڑ کر اپنی کتاب کو ضرور دیکھنا ہوگا۔
قرآن کو دیکھنا ہوگا، قرآن کے احکامات کو دیکھنا ہوگا، کانسٹنٹ اپنی ڈپینڈنسی اللہ کے احکامات کے اوپر رکھنی ہوگی، ورنہ آپ اللہ کو ہٹا کر خوشیوں کی تلاش میں جتنا بھی بھٹکتے رہیں، خوشیاں ایسے نہیں ملتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے خوشیاں مل جانا جب آپ وہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، اسی لیے اس وقت ہم ڈسٹربڈ ہیں، اسی لیے ہم اس وقت پریشان ہیں، اور اس لیے ہم کانسٹنٹ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے، آپ ایک جگہ پر اسپائڈر ویب دیکھتے ہیں، سبھی نے دیکھا ہے اسپائڈر ویب۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ پر ایک اسپائڈر ویب لگا ہوا نظر آ جائے، کیا بتاتا ہے اسپائڈر ویب؟ اسپائڈر ویب یہ بتاتا ہے کہ ویور آف دا ویب از سم ویئر ان یور ہاؤس۔ جو مکڑی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے آپ کے گھر کے اندر۔ ایسے ہی دنیا بتاتی ہے، یہ دنیا کا سسٹم بتاتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے ایک فورس ہے جو اس کو یونیفارمٹی سے چلا رہی ہے۔ جو یہ بھول جائے گا دیٹ پرسن forget the whole point۔ آج ہم رشتے کیوں نہیں نبھا پا رہے، یہ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں مجھے تو معلوم ہوتا ہے یہ پوائنٹ، مجھے تو یاد رہتا ہے۔ نہیں تو پھر آپ وہ حدیث یاد کر لیں۔ اگر آپ کہیں میں تو کلاسز سے جڑی ہوئی ہوں، یا آپ کی بیٹی جو ہے اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ قرآن کلاسز میں بھی جاتی ہے، بٹ اگین شی از فرسٹریٹڈ رائٹ ناؤ، یا تو اس کی اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا اس کے اسپاؤس کی طرف سے اس کو جو ہے اس کی پسند کی ایکسپیکٹیشنز نہیں مل رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو کنیکٹڈ ہوں، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو جانتی ہوں کہ اس دنیا کے نظام کے پیچھے ایک فورس چل رہی ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ جسٹ ریکال دا فرسٹ حدیث جس سے میں نے بات شروع کی ہے۔ ہم فتنوں کے ٹائم میں ہیں، ہم آزمائشوں کے ٹائم میں ہیں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ آخری دور میں مسلمانوں کے اوپر جو ٹریبولنس آئے گی، جو ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آئیں گی، وہ ایسی ہوں گی کہ وہ فتنہ، وہ آزمائش اتنی ڈارک ہوگی، اٹ ول بی لائک ڈارک پیچ آف دا نائٹ، اتنی مشکل ہوگی۔ تو ہم فتنوں کے دور میں ہیں۔ دنیا اس وقت اتنی پاورفل ہے مٹیریلسٹکلی اپنے ٹیمپٹیشنز کی طرف انسانوں کو کھینچنے میں، کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں اس فورس کو جو رب کی فورس ہے۔ ہم بار بار بھول جاتے ہیں وحی کے احکامات کو جو ہمیں قرآن بار بار بتاتا ہے۔ ہم بار بار بھول جاتے ہیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ So we got so caught up in the world that we forget that not only we are temporary, but actually Allah is testing us. معلوم ہے، بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ سو اپنے آپ کو بار بار وہی سے کنیکٹ کریں، چاہے آپ 20 سال سے شادی شدہ ہیں، چاہے یو آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ، چاہے اس وقت آپ کی شادی کا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ کنیکٹ یور سیلف ود دا ریولیشن، بیکاز دیکھیں زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا ہر قدم ہمیں ہماری قبر سے، ہماری موت سے اور ہمارے انجام سے قریب کر رہا ہے۔ ہر سانس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ میں سے جتنی خواتین، مجھے اس وقت اندازہ نہیں کتنی خواتین جو مجھے سن رہی ہیں وہ میرڈ ہیں، آپ میں سے، اور یا وہ بچیاں جن کو کسی بھی وجہ سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس وقت کوئی بھی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی آپس میں اس وقت فرکشن ہے، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں۔ مجھے پتا ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے شاید آپ سوچنا بھی نہیں چاہیں گی، بٹ جسٹ فار آ فریکشن آف سیکنڈ، اللہ سب کے سروں پر ان کے شوہروں کو سلامت رکھے صحت اور ایمان کے ساتھ، but just for a fraction of second if you will think، اگر کل کو میرے شوہر نہیں رہتے، یا وائس ورسا، میں اپنے شوہر سے محبت تو کرتی ہوں لیکن میری لڑائی بہت ہوتی ہے، اگر کل میرا انتقال ہو جاتا ہے، you have to think in this crude way if you really want to know that what is the reality of this world، because یہ دنیا بالکل ایک اسپائڈر ویب کی طرح جو ہے نا، وہ ہم کو اتنا اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے کہ ہم بہت آگے جا کر فارورڈ لکنگ ہو ہی نہیں پاتے ہیں، جبکہ فارورڈ لکنگ ہونے میں اسٹریٹ فارورڈ میرا خیال ہے بس دس از دا پوائنٹ، اگر میں مر گئی تو، یا اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو،
जिस दिन ये ख्याल आपको आपकी लड़ाई के दरमियान में आ जाएगा, अगर आपकी लड़ाई को 4 घंटे हुए हैं या 4 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं या 4 साल हुए हैं, आई एम श्योर, अगेन मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, मैं ग्रॉस डिस्पैरिटी वाले एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही, खुदा ना खास्ता जहां पर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है कोई औरत और ब्रूटली उसका शौहर जो है वो उसके साथ मारपीट का मामला करता है, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही, वो तो प्रॉब्लमैटिक केसेस हैं, जाहिर है उनको केस टू केस जो है वो डील किया जाता है, उनको जनरल पर्सपेक्टिव में हम नहीं बता रहे होते, फाइन। लेकिन ज्यादातर आम तौर पर, उमूमी तौर पर अगर हम मौत को याद कर लें ना तो हमें बहुत आसानी से रेवलेशन से कनेक्ट होना आ जाए और मैरिज मशीन में आपके मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर लें। जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ कनेक्टेड विद द कुरान, you will be gaining different tips every time in your class that how to maintain a good machinery in the institution of your marriage. खुद देगा आपको कुरान कहीं ना कोई एसेंस, चाहे बात नहीं भी हो रही होगी निकाह के दायरे के ऊपर या निकाह की रूलिंग्स के ऊपर, लेकिन आपको कोई ना कोई अपने अमल की चीज जरूर मिल जाएगी। सो कीप ऑलवेज डेथ इन योर माइंड। ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, इट्स लाइक एन एस्केलेटर। एस्केलेटर पर जब आप खड़ी होती हैं तो क्या होता है, मुझे लगता है दिस इज अ परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। आप एक जगह खड़ी हो जाती हैं, आप तो मूव नहीं कर रही हैं, हाँ आप कहें मैं तो स्टेशनरी हूं, लेकिन ऊपर तो पहुंच ही जाते हैं ना, पहुंचते कि नहीं पहुंचते? आपके मैं तो खड़ी हुई हूँ, चाहे आप कितना भी खड़ी रहें, अगर एस्केलेटर इस वक्त चल रही है, चाहे आपने पहले स्टेप पर आकर अपने आप को बिल्कुल स्टेशनरी कर दिया है, आप मूव नहीं कर रही, आपके पाँव भी मूव नहीं करे, बट यू विल रीच एट द टॉप। वी थिंक वी आर स्टेशनरी बट वी आर एक्चुअली मूविंग, होता है ना। ये बिल्कुल एक जिंदगी का डिपिक्शन है। और कैसे आते हैं एस्केलेटर से ऊपर? अगर आप एस्केलेटर आपको लास्ट पोर्शन पर बिल्कुल अपने ले आता है तो आपको झटके से वो उस जगह पर छोड़ता है। आई ऑलवेज फील दैट दिस इज द डिपिक्शन ऑफ दिस लाइफ। मौत का भी एक झटका ही होगा, और मौत का झटका ही होता है जो इंसान को इस दुनिया के रियाल्म से आखिरत के रियाल्म में ले जाता है। जस्ट अ लिटिल जर्क, एब्रप्ट एंडिंग। जैसे एस्केलेटर पर आप बिल्कुल एब्रप्ट एंडिंग करते हैं, झटका लगता है पाँव को और आप जो है वो फ्लोर पर आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया की जिंदगी की भी एब्रप्ट एंडिंग होगी। हम में से किसी को नहीं पता मौत किस वक्त हमारा सामना करेगी। तो ये चीज समझें। बोट पे हम जा रहे होते हैं, फेरी में आप जा रही हैं और आप कहती हैं कि मैं फेरी में गई, और फिर आप आकर अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को बताती हैं कि बैठे हुए बोट के अंदर पासिंग थिंग्स इतनी अमेजिंग लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। असल में चीजें थोड़ी मूव कर रही होती हैं, बोट में हम मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हम कहते क्या हैं, वो जो गुजरती हुई चीजें होती हैं, जस्ट लाइक इन द सेम वे हम जब ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन बहुत तेज चल रही होती है, हम कहते हैं कि वो गुजरते हुए पैसेंजर्स कितने अच्छे लगते हैं। पैसेंजर्स थोड़ी गुजर रहे हैं, गुजर तो हम रहे हैं। तो जिंदगी इतनी स्मूथली गुजरे जा रही है, मौत को कैसे भूला जा सकता है? और किसी को नहीं पता कि वो कितनी लंबी जिंदगी लेकर आया है। जब इंसान मर जाएगा ना, आप जाकर अगर एसेंस देखें जो हमें तालीमात कुरान और अहादीस से पता चलता है, इंसान जब मर जाता है उसको सिर्फ आखिरत रिलेटेड स्टफ ही याद रहता है, यानी वो इल्म जो मेरी आखिरत से कनेक्टेड था, मेरे वो अमाल जो आखिरत से कनेक्टेड थे, बस वही याद रह जाएंगे। बाकी मैं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ती थी, कौन सी फ्रेंड्स थी, क्या पहनती थी, कौन सी ज्वेलरी मेरे पास जो थी वो ब्रांडेड थी, कौन से कपड़े ब्रांडेड थे, कौन से बैग्स ब्रांडेड थे, कौन से शूज ब्रांडेड थे, कुछ भी तो याद नहीं रहेगा। तो सोचें सोचें और सोच समझ के इस मैरिज मशीन में एंटर हों। आप में से जो खवातीन ऑलरेडी इस वक्त निकाह के दायरे में हैं, प्लीज आप भी सोचें। और वो बच्चियां जो इंशाल्लाह कल को इस मशीन के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाली हैं, आप भी सोचें। सूरत रूम की आयत नंबर 8 में आता है, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, वी हैव टू थिंक, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें, इस जमीन और आसमान के बारे में सोचें, इस दुनिया के बारे में सोचें, आखिर हमें क्या चीज है जो फायदा देगी। इसलिए यहीं से मेरी टॉक का जो दूसरा हिस्सा है वो शुरू होता है। ये इल्म जो हम वही का हासिल करते हैं, सिर्फ ये हमारे कंफ्यूजन दूर कर सकता है। सोचें, ये दुनिया हमारे पास जो भी इस वक्त चीजों को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, एक बड़े बड़े सिनारियोज और फिलोसफीज को इस वक्त पोर्ट्रे कर रही है,
We are constantly under the debates कि men and women are equal. कॉन्स्टेंटली ये डिबेट्स हैं. हर दूसरी अम्मा परेशान होती हैं. मेरी बेटी मुझसे मुस्तकिल ये सवाल पूछती है, आयशा मैं उसको क्या जवाब दूं? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैंने आपको अपनी टॉक का दूसरा हिस्सा इसीलिए ये बता दिया. नाउ थिंक एंड क्लियरली थिंक. कभी सूरज और चांद आपस में मुकाबला करते हैं? कभी जमीन और आसमान आपस में मुकाबला करते हैं कि जमीन में से आवाजें आना शुरू हो जाएं, ये क्या बात हुई, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है और एक ही साथ बनाया था जमीन और आसमान को, और अल्लाह ने कुरान में कितनी मर्तबा कहा है कि मैं अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए, तो ये कोई बात है कि आसमान सबके सरों पे और मैं सबके पैरों के नीचे? कोई हमें जमीन से ऐसी आवाज नहीं आती. कोई सूरज बोलता है कि लो भाई चांद को इतना ठंडा बना दिया और मुझे इतना गर्म बना दिया? कोई भी हमें ऐसी आवाज नहीं आती. तौअन औकरहन, वो तो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, उनका दिल करे या ना करे. ऑल्दो वो सब तो हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जिनको बस अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है. सो ये जो आपके बच्चों के जहन में सवाल आ रहे हैं, और खासतौर पे जाहिर है ये सवाल बेटियों के जहन में आते हैं. यस आई मस्ट से कि कल्चरली बहुत सी चीजों में हमने डैमेज किया है. वी मस्ट अग्री, हमने डैमेज किया है. लेकिन we need to give the confidence to our children कि जो कल्चरल डैमेज हुआ है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, उसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है. बिल्कुल अगर दीन की गलत इंटरप्रिटेशंस करके औरतों को सब्जुगेट किया गया तो इसमें दीन की कोई किसी किस्म की गलती नहीं है. अब जरूरत इस बात की ये नहीं है कि हम दीन को उतार के फेंक दें. जरूरत इस बात की है कि हम गलतियों को रेक्टिफाई करें और जो दीन की खूबसूरती है उसको हम तोड़ मोड़ कर किसी कोने में नहीं फेंक दें. बट फॉर दिस यू नीड टू थिंक. और फिर थिंकिंग प्रोसेस भी आपने कैसे करना है? इफ यू विल कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई टॉक, वी नीड टू कनेक्ट आवर थिंकिंग विद द रेवलेशन. अगर वही के बगैर सोचा तो फिर हम वही करेंगे जो दुनिया कर रही है. बार बार ठोकर खाती है और बार बार उसी जगह पर जाती है जहां से वो एक बड़े फसाद का शिकार हो जाती है. हम मुसलमान ये चाहते हैं क्या? ऑल्दो हमारी सिचुएशन और हमारी पोजीशंस और हमारी स्टेट्स तो यही मेंशन कर रही हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज जिस चीज को अपने ऊपर फसाद की शक्ल में कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, हम उसी वर्लपूल के अंदर मुसलमान कौमें और मुसलमान नेशंस जा रहे हैं. हम खुद अपने आप को उधर धकेल रहे हैं बगैर सोचे समझे. आज की ये डिबेट्स के मेन एंड वुमेन आर इक्वल, याद रखें ये डिबेट्स यहीं रह जाएंगी. बेहतर है कि सोच समझ के वही की रोशनी में सही फैसला करें. मौत से पहले अपनी थिंकिंग दुरुस्त करके अपना अमल दुरुस्त कर लें ताकि बैलेंस आ जाए, दुनिया को कोई मीनिंग्स मिल जाए. ये क्यों कहना पड़ा आज औरतों को कि हम मर्दों के बराबर हैं? बिकॉज कुछ जगहों पर औरतों को सब्जुगेट किया गया गलत तरीके से रिलीजियसली, और हम इस्लाम को ब्लेम करते हैं. मेरा ख्याल है हम लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते, हम जो है वो अपने आसपास की नेशंस को जानते भी नहीं है, हम इस्लाम के अलावा किसी रिलीजन को पढ़ते भी नहीं है, और हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की इंटरप्रिटेशन में नहीं आई. क्या क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन के अंदर, क्रिश्चियनिटी की इंटरप्रिटेशन में गलतियां नहीं आई? ईसा अलैहिस्सलाम तो ये सिखा के नहीं गए थे. ये हम मुसलमानों का प्रॉब्लम थोड़ी है कि औरत सब्जुगेटेड है, ये तो वहां से चलना शुरू हुआ है. गो एंड रीड क्रिश्चियनिटी फेथ, कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं. इस्लाम ने इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक ऑनर दिया है. मिन आयाती ही सूरत रूम की एक आयत में अल्लाह ताला ने इसको कहा है. क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर इसको बहुत ही दुनियावी चीज समझा जाता है. उनके प्रीस्ट क्यों नहीं वेडलॉक के अंदर आते? उनके प्रीस्ट क्यों नहीं शादियां करते? क्यों नहीं निकाह करते? उनके मॉन्क्स जो हैं बुद्धिज्म के अंदर वो क्यों नहीं निकाह करते हैं, मैरिजेस करते हैं? क्यों? बिकॉज दे से दैट वी आर अबव टू हैव इट. उनके नजर में ये वेडलॉक जो होते हैं, ये जो शादी होती है, ये जो निकाह होते हैं, ये बहुत ही कोई निचले दर्जे की चीज है, बहुत ही वर्ल्डली चीज है. इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन. उनकी नजर में ये बहुत ही लो एक्ट है कि इंसान ये काम करे. जब आप अपने इस्लाम को, जब आप अपनी वही को, जब आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखती हैं, आपको फायदे नजर आते हैं. इस मैरिज इंस्टीट्यूशन में फायदे हैं, लेकिन मैं वही से जुड़ूंगी तो फायदे नजर आएंगे ना.
اگر نہیں جڑوں گی اور اگر میں صرف اور صرف اپنے آس پاس دیکھوں گی تو آپ کو دنیا صرف یہ کہتی بھی نظر آئے گی شادی کرو گے اور پھنسو گے. this is the notion جو اس وقت ہمارے اور ہماری اولادوں کے آس پاس ہے. اسی لیے اس سورہ روم کی آیت 8 کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ نے سوال کیا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کبھی خود غور نہیں کیا؟ سمجھیں آپ ایک بوٹ میں بیٹھی ہیں اور آپ کی بوٹ چل رہی ہے اور آپ کے آس پاس اس وقت چیزیں جو پاس کر رہی ہیں انسانوں کو آپ آبزرو کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کون انسان ایک کامیاب سپاؤس بنتا ہے اور کون انسان ایک ناکام بنتا ہے. سوچ لیں اور دیکھ لیں اور آبزرو کر لیں. میں کب تک اس دنیا کے اندر ایک سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہوں گی اور میں کتنا فائدہ اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلی جاؤں گی. مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جیسے کائنات میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ ہمیں ہاں اللہ نے ہمیں ایکول بنایا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. انسانی لحاظ سے ہوموسیپین مرد بھی ہیں، ہوموسیپین عورتیں بھی ہیں. انسانی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اجر کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے الحمدللہ برابر رکھا ہے. سورۃ آل عمران کہتی ہے کہ نیک عمل کوئی بھی کرے، مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے ریوارڈ کو دے دیا جائے گا. لیکن ہماری اپنی اپنی جیورسڈکشن ہے، ہماری اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے اپنے اپنے رول ہیں، بالکل جیسے کائنات میں مختلف چیزوں کے اپنے اپنے رول ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا؟ بحث سے باہر کب نکلیں گے؟ جب تفکر کریں گے، جب اپنی تھنکنگ پروسیس کو وہی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تفکر کا لفظ یہاں پر جو آیا نا یتفکرو، آپ دیکھیں یتفکرو فکر سے ہے، بٹ یہاں صرف فکر نہیں ہے، یہاں فکرو بھی نہیں ہے اور فکرو بھی نہیں ہے. دس از یتفکرو، باب تفاعل سے آتا ہے. سو ان عربک لینگویج یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹ ان اٹ. ہمارے بچے چاہتے ہیں اماں ون لائنر میں سمجھا دیں، بیٹا ون لائنر میں نہیں سمجھ آ سکتی. ہم خود عورتیں یہ بعض اوقات کہتی ہیں بس ایک ہی سیشن میں سمجھا دیں نا. بھائی سارے ایشوز آپ کو ایک سیشن میں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اولم یتفکروا. اٹس اے ٹائم کنزیومنگ تھنگ. کانسیپٹ سمجھنے میں دیر لگتی ہے، وہی سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے، وہی انسان کو تھوڑا 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 جگاتی ہے. ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو جاگ رہے ہیں. جاگتے ہوئے کو جگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم غفلت میں ہیں. سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے. ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم غفلت میں ہیں. اور غفلت سے اگر کوئی چیز یا ہماری اولادوں کو اگر غفلت سے کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسلام کا درست انٹرپریٹیشن ہے. ادروائز وی آر ان اسٹیٹ آف ڈسٹریکشن. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑیں. آپ کو اپنی پاور محسوس ہوگی. یو ول گین ایموشنل اسٹرینتھ وین ونس یو ول کنیکٹ یور سیلف ود دا وحی. آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جس کو آپ سنتی جائیں اور آپ اپنے آپ کو وہی سے ڈسکنیکٹ کر لیں. آپ کو دیکھنے ہیں، آپ کا ہوم ورک ہے. اگلا سیشن میرا نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ ہوگا. آپ کا نیکسٹ تھرسڈے تک یہ ہوم ورک ہے اور ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے ان لوگوں کو، آپ ایسے میں اس میں تو ہم ماہر ہیں ان لوگوں کو تلاش کرنے میں جن کو میں کہوں گی کہ وہ لوگ جو آپ کو اللہ سے دور نظر آتے ہیں. اگر میں آپ میں سے ہر خاتون سے اس وقت انٹریکشن کر سکوں تو آپ سے میں پوچھوں آپ نے کتنے لوگ ڈھونڈے ایک ہفتے میں، آپ میں سے کوئی کہے گا او مائی گاڈ اراؤنڈ میرے سارے سوشل کانٹیکٹس کے ساتھ اور ورچوئل کانٹیکٹس کے ساتھ اور میری فیملی میں اراؤنڈ میں نے 5,000 تو ڈھونڈ ہی لیے. کسی کا ذرا بڑا سرکل ہوگا تو کہیں گے شاید 7,000 ڈھونڈ لیے. بیکاز ان لوگوں کو ڈھونڈنا تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے نا جو ہمیں اللہ کے نافرمان نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں نظر آتا تو وہ آئینے میں نظر آنے والی ایک ہستی ہے جس کو ہم کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہیں سمجھتے ہیں. بٹ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں میں اس کی کلاسیکل اگزامپل ملے گی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے آس پاس دیکھیں وہ لوگ جو وہی سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. آپ کو وہ وہی سے ڈسکنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں کہ پرفیکٹ تصویر ہوں گے، اپنی تعریفیں کرتے ہوئے، اپنی عقل کی تعریفیں کرتے ہوئے، اپنی فیصلوں کی تعریفیں کرتے ہوئے، اپنی تعریفیں اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے، جسٹ لائک اے مانسٹر، آئی می اینڈ مائی سیلف میں رہنے والے، جسٹ لائک اے مانسٹر.
اور یہ انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، انسان کو یہ جو ول پاور دی ہے نا، اس ول پاور سے وہ چاہے